اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس روئے زمین کے تمام مسلمان بھائیوں، غور سے سنو۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان کے کچھ فضائل بیان کر رہا ہوں اور پڑھ کے سناؤں گا بھی، اور اس کا ترجمہ بھی بیان کروں گا اور ایک حدیث بھی سناؤں گا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی کچھ فضائل۔ سورہ بقرہ 286، جس گھر میں 85-86، جس گھر میں 3 دن پڑھی جائیں، انشاءاللہ تعالی شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آ سکتا۔ جو کوئی سونے سے پہلے انہیں پڑھے تو تہجد کی نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود ان کو پڑھنا معمول میں شامل تھا۔ تو میرے بھائیوں، میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ رہا ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب میں اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ رسول ایمان لایا اس چیز کے ساتھ جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے جو اس نے اچھا کمایا، اور اسی پر نقصان ہے جو اس نے برا کمایا۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ اے رب ہمارے، اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا کہ تو نے ہم سے اگلی امت یا اگلے لوگوں پر رکھا تھا۔ اے رب ہمارے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں کی قوم پر ہمیں مدد دے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں۔ انسان کے دل میں 2 طرح کے خیالات آتے ہیں، ایک بطور وسوسے کے، ان سے دل کا خالی کرنا انسان کے مقدر میں نہیں۔ دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے
اور ان کو عمل میں لانے کا ارادہ کرتا ہے ان پر مواخذہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، سورہ بقرہ کی آیات پڑھی گئیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھا گیا ہے، اس میں دعا بھی ہے، ایمان لانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ انسان کے دل میں جو بھی خیالات آتے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، لیکن وہ خیالات جن کو انسان دل میں لاتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، پھر ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا مواخذہ ہوگا۔ کوئی خیال ایسا آیا کہ اس کو آیا، بندے نے اس کو وقتی آیا پھر ختم ہو گیا، اس کے اوپر بندے نے کوئی سوچا نہیں کہ اس پہ کوئی عمل تو نہیں کرنا۔ ایک خیال آتا ہے، بندہ اس کے اوپر پورا عمل کرنے کی تیاری کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اس کا مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے برے خیالات سے بچائے اور ایسے خیالات سے بچائے جس پہ عمل کرنے جو غلط خیال ہوں اور ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے برے خیالوں سے بچائے اور اچھے خیال دل میں ڈالے۔ اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، ان کو بار بار پڑھو، بار بار پڑھو، بار بار پڑھو۔ اگر ان کی مزید آپ نے ڈیٹیل جاننی ہے، تفصیل ڈالنی ہے، تو تفسیر ابن کثیر میں اس کی پوری تشریح اردو ترجمے کے ساتھ ہے۔ اسلام 360 میں اس کی تفسیر ہے، اور چیٹ جی پی ٹی میں اگر آپ سوال کریں گے تو وہ بھی آپ کو تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دیتے ہوئے وہ آپ کو اس کا ترجمہ تفسیر آپ کی زبان میں، اردو میں، انگلش میں، کسی زبان میں بھی آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کا اس کا ترجمہ تفسیر بتا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ ابھی زوال کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، تو کوشش کریں کہ آگے ظہر کا ٹائم آنے والا ہے، وقت پہ جو ہے نا تقریباً 12:50 کے بعد زوال کا ٹائم ختم ہو جائے گا کراچی کے وقت کے حساب سے۔ باقی تمام ملکوں میں ہر بندہ اپنے اپنے ملک کے حساب سے ظہر کی نماز کی تیاری کرے، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ میرے بھائیوں، جہاں کہیں بھی ہو، کاروبار میں ہو، نوکری میں ہو، مصروف میں ہو، سفر میں ہو، کوشش کرو کہ ظہر کی نماز ٹائم پہ ادا کرو، جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ جماعت نکل گئی تو قضا ادا کے ٹائم ادا کرو، ادا بھی نکل گئی تو قضا ادا کرو، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پہ عمل کرو اور اس کو شیئر بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو، اور تمام مسلمانوں تک اور انسانوں تک بھی پہنچاؤ۔ انسانوں کو یہ میسج پہنچانا ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو سنیں۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ سنیں، سمجھیں، تفسیر سنیں۔ پوری دنیا میں علم بہت آسان ہے، لیکن تھوڑی سی کوشش کرنی ہے۔ تمام انسان قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے کے ساتھ سنیں۔ بابا آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں۔ بابا آدم علیہ السلام کے بعد بابا آدم علیہ السلام کی اولاد میں 2 بیٹے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل۔ حابیل نیک انسان تھے، حابیل نے شیطان کا ساتھ دیا، شیطانی کام کیے، تو ان میں سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ شیطان کا ساتھ دے رہی ہے، اور جو نیک انسان حابیل سے اولاد پیدا ہوئی وہ مومن ہیں، نیک لوگ ہیں۔ ان میں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پیدا کیے، تو ایسے یہ معاملہ چلتا آیا، آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ایسے نبی بھی پیدا ہوئے، اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے، انسان بھی اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے، مومن بھی پیدا ہوئے، برے لوگ بھی پیدا ہوئے جو شیطان کا ساتھ دیتے رہے۔ آج تک حق اور ناحق کی جنگ چلتی رہی اور چلتی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ جو حق کا ساتھ دے گا وہ کامیاب ہے، جو ناحق کا ساتھ دے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ دنیا میں تو اس کو تھوڑا بہت فائدہ ہے، سہولتیں ہیں، لیکن آخرت میں اس کی پکڑ ہو جائے گی اور وہ جہنم میں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ پوری جو انسان نظر آ رہے ہیں یہ ایک بابا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس میں جو حق پر ہیں، جو صحیح ہیں، جو اچھی بات کرتے ہیں، جن کے اندر اخلاص ہے،
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ حق پر ہیں، کیونکہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کے بعد اور بہت سارے نبی جن کے نام ہمیں نہیں آ رہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے لوگوں کو، انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے انسان کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو ایک پانی کے قطرے، ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے، وہ بھی پلیت بوند، وہ انسان کے جسم کا وہ قطرہ جس کو انسان کے جسم میں لگ جائے اسلامی طریقے سے تو انسان پلیت ہو جاتا ہے، اس قطرے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی اوقات کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حق پہ چلے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مان دیا، عزت دیا، جو ناحق چلے ان کو شیطان کہا اور وہ شیطان کے دوست ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو حق پہ چلنے کی توفیق دے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میرے نان مسلم وہ بھائی جن کے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، سمجھ دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حق اور جھوٹ اور سچ کی جنگ ہے، تو جو جھوٹ کا ساتھ دے گا وہ اس کی دنیا تو بن جائے گی لیکن اس کی آخرت جہنم ہے، دنیا میں بھی وہ بہت مشکل زندگی گزارے گا، لیکن جو حق پر ہے اس کی دنیا بھی آسان ہے، آخرت بھی آسان ہے، اس کو اس کے دل کو بڑا سکون ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا سکون دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان اگر اس کو پتہ ہو کہ یار آج یہ 10 سال تکلیف کے ہیں، اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، تو وہ تکلیف کے 10 سال گزار لیتا ہے۔ جیسے دنیا میں ہم کوئی بھی کام دنیا میں کرتے ہیں اس میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ایک ٹریننگ ہے، فوجی ٹریننگ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، اس میں جب ٹریننگ ہم حاصل کرتے ہیں تو کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ بنائی ہے، ٹریننگ کی جگہ بنائی ہے۔ جو اس ٹریننگ میں امتحان میں پاس ہو گیا اس کے لیے اس دنیا سے 70 گنا زیادہ خوبصورت دنیا اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، جس کا نام جنت ہے۔ وہ ان کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا برابر نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری کائنات، پوری مخلوق، پوری دنیا اس کی محتاج ہے، اس کے غلام ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، سب سے بڑی ہے، سب سے طاقتور ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے جس نے بھی میرے برابر کسی کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، یہی کامیابی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرنی ہے، بندگی کرنے کا طریقہ کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید میں تمام جو پہلے نبی گزرے، نیک لوگ گزرے، صحابہ گزرے، سب کی زندگیوں کا مجموعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیکٹڈ جو لوگ تھے ان کا، نبیوں کا مجموعہ اللہ کی نبی کے توسط سے قرآن مجید فرقان حمید میں ڈال دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سنیں، سمجھیں، آپ لوگوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ آ جائے گا، عبادت کا طریقہ سمجھ آ جائے گا، بندگی کس کی کرنی ہے یہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، زمین آسمان ستاروں کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، اس پوری کائنات کو بنایا،
سمندر کو بنایا، خالی بنایا نہیں، اس کو چلا بھی رہا ہے، اس نظام کو چلا بھی رہا ہے۔ سورج ٹائم پہ نکل رہا ہے، چاند ٹائم پہ نکل رہا ہے، بارشیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، بارشیں جہاں دل چاہتا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں برستی ہیں۔ سمندر کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، سمندر اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری دنیا کو 1 منٹ میں ڈبو دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا نظام، سورج اللہ تعالیٰ چاہے تھوڑا سا نیچے کر دے تو پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورج کو نہ چڑھائے تو پوری دنیا اندھیرے میں چھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وہ چیزیں جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہیں وہ اپنے کنٹرول میں رکھی ہیں، تو اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے کنٹرول میں چاند، سورج، زمین، آسمان، ستارے، سمندر، یہ ہوائیں، ٹھیک ہے، یہ جنات سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، انسان بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ تمام روئے زمین کے اوپر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو کون پیدا کر رہا ہے؟ انسان تو صرف بیج لگاتا ہے، باقی اس کو پیدا کرنا، اس میں پھول لگانا، اس میں پھل لگانا، اس میں مٹھاس ڈالنا، اس میں کڑواہٹ ڈالنا، اس میں تمام دنیا کی خوشبوئیں ڈالنا، ذائقے ڈالنا، یہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ڈالتی ہے۔ انسان تو کچھ بھی نہیں کرتا، انسان تو صرف ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ اس بیج کو ڈال دو، پھر اس کی نشو و نما اللہ تعالیٰ پکنے کی تک، اس کی اینڈ تک، اس کے ذائقے تک، اس کی مٹھاس تک تیار کر کے پھر کہتا ہے اس کو توڑ کے لے جاؤ بازاروں میں بیچو، یہ وہ۔ تو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، ٹھیک ہے، پرندے پیدا کیے گوشت کی شکل میں، اس کے بعد سواری کے لیے بہت سارے جانور پیدا کر دیے، اور بہت سارے جانور جو سیکیورٹی کے لیے پیدا کر دیے۔ تو میرے بھائیوں، سمجھو، قرآن کو سمجھو۔ جو بندہ بھی قرآن مجید فرقان حمید پڑھے گا اس کو تمام کائنات کے بارے میں سمجھ آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ میری انسانوں سے، خاص کر کے انسانوں سے درخواست ہے کہ وہ قرآن مجید کو سنیں۔ جو پڑھ نہیں سکتا وہ سن لے، تشریح کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ۔ جو کوشش کریں، جو مسلمان ہو گئے ہیں، دین جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، ٹھیک ہے، پھر آگے بچوں کو سمجھائیں، اور پھر وہ عمل تو اللہ تعالیٰ، جب یہ بندہ ایک دین علم سیکھتا ہے تو عمل کا طریقہ خود ہی آ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ قرآن مجید کو سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں اور اس پہ عمل کریں، اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو میں نے چھوٹا سا میسج دیا ہے، جب بتایا ہے، اس میں کوئی بھی مجھ سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تمام انسان اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک ہی سمندر ہے اور ایک ہی راستہ ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی سمت ہے، سب نے اسی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے مطابق کوشش کرو، جائز طریقے سے زندگی گزارو۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ جس انسان کے پاس عقل ہے وہ سمجھ جاتا ہے یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے، یہ غلط بات کر رہا ہے۔ تو غلط کا ساتھ نہیں دینا، صحیح کا ساتھ دینا ہے، چاہے جان جاتی ہے جائے، حق کی بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، ہدایت دے، توفیق دے، طاقت دے، ہمت دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اس کو لائک بھی کرنا ہے، اس کو شیئر بھی کرنا ہے، اس کو بار بار سننا ہے، عمل کرنا ہے۔ جس کے گھر میں بھی قرآن مجید ہے وہ روز 1-2 آیتیں پڑھ لیا کرے، اس پہ عمل کرے، اس کو سمجھے اور اسی پیغام کو آگے پہنچائے۔ مسلمان کے ذمے ہیں، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا دیا بھائی، اس کے ذمے ہیں، اس نے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان انسانوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ اس کی پوچھ گچھ ہو جائے گی۔ ہر گناہ کی سزا ہے، ہر ظلم کی سزا ہے، ہر کسی کا جس نے حق مارا ہے اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ دلائے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں دلائے گا۔ جو بھی مصیبت ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس پہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ صبر 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 صبر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسن حسین سے بڑھ کے کوئی صبر کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا انہوں نے جو ہے کارنامہ سر انجام دیا، اپنے بچے شہید کر دیے، گھر چھوڑ دیے، دنیا کا مال چھوڑ دیا، سب کچھ، لیکن اللہ کا تعالیٰ کے احکامات ان کو نہیں چھوڑا۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے انکاری نہیں ہوئے، سجدے میں سر کٹوا دیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے۔ کیوں کٹوائے؟ ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بہت آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت رکھی ہے، جنت، وہ ایسی جنت ہے نہ کبھی کسی نے دیکھی ہے، نہ کبھی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ وہ جس نے دیکھ لی وہ کبھی بھی اس کو چھوڑے گا نہیں، لیکن وہ اسی کو ملتی ہے جو دنیا میں حق کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ جو احکامات کے خلاف جائے گا اس کے لیے تو بھائی جہنم ہے۔ دنیا میں بھی اس کو سزا مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہوں، لیکن آخرت میں تو ایسی سزا دوں گا کہ پھر اس کی جان بھی نہیں چھوٹے گی۔ دنیا کی سزا تو 50 60 سال 70 سال کی ہے، بھائی آخرت کی سزا تو ایک دن 50,000 سال کا ہے، ایک دن 50,000 سال کا۔ اگر امتحان میں پھنس گئے تو میرے بھائیوں ایک دن وہاں لائن میں لگ گئے، سورج کی دھوپ اتنی قریب ہوگی کہ زمین آگ بن جائے گی، لیکن نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، چھاؤں ہوگی، کھانے کو ہوگی، رہنے کو ہوگا، تمام دنیا میں جیسے انسان چاہتا ہے سہولتیں وہ ملیں گی۔ لیکن بد انسان کے لیے تمام سزائیں، کھانے پینے کو ایسا سخت کھانا ہوگا کہ وہ کھائے گا تو پیٹ سے باہر آ جائے گا، تو اتنا سخت قسم کا کھانا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں ابھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، زندگی بھی انجوائے کرو، جائز طریقے سے کرو، دنیا انجوائے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جائز طریقہ بتایا ہے، اس کو جائز طریقے کو جاننے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھو، سمجھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، آپ کو جائز طریقہ گزارنا آ جائے گا۔ دنیا کی تمام خوشیاں آپ لے سکتے ہو، جائز طریقے سے بھی مل سکتی ہیں، لیکن تھوڑی سی آزمائش ہے، تھوڑا سا امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے منع کیا ہے تو ان سے رکنا ہے، جن سے منع کیا ان سے رکنا ہے، جس کو جائز قرار دیا ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس پہ عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ تو میں اپنا یہ جو ہے چھوٹا سا بیان یہاں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، سوتے میں، جاگتے میں، چلتے میں، پھرتے میں، ذہن میں، آپ کے اندر جو شیطان 24 گھنٹے بیٹھا ہے، جہاں پلیتی ہے وہاں شیطان ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمارے خون میں سرایت کیا ہوا ہے شیطان، یہ برے خیالات جتنے آتے ہیں یہ شیطان کی وجہ سے آتے ہیں، اچھے خیالات جو آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں کوشش کرنی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، دماغ انسان کو بتاتا ہے، عقل بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ علم سیکھو اور دماغ سے کام لو تو ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتو، میں درود پڑھ رہا ہوں نبی کے اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تم بھی درود پڑھو۔ تو ایسے ہی میرے مسلمان بھائیوں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، تو جو بھی مسلمان اس کو سنیں وہ اللہ کے نبی کے اوپر درود ضرور پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے، یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل و اولاد پر، پوری اس دنیاوی مخلوقات کے برابر اور آخرت کی مخلوقات کے برابر۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ سب کو صحت دے، لمبی عمر دے، ہدایت والی عمر دے، اپنے بچوں میں خوش رکھے، سب کے بچوں کو ہدایت دے، صحت دے، ہمارے بہن بھائی عزیز و قارب رشتہ داروں کو سب کو صحت دے، ہدایت دے، وسعت والا رزق حلال دے، برکت والا رزق دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی دنیا میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ان کو ایمان کی طاقت دے، صبر دے، یا اللہ ان کو صبر دے، ایمان کی طاقت دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔